بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ہرگز نہیں، یضرو وہ نقصان پہنچا سکتے، کم تمہیں، الا مگر، اذن تھوڑی سی تکلیف، وَإِن اور اگر، یقاتلو وہ جنگ کریں، کم تم سے، یولو وہ پھیر لیں گے، کم تم سے، الادبار اپنی پشتیں، ثم پھر، لا نہیں، ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے۔ لن یضروکم الا اذی وہ تمہیں تھوڑی سی اذیت دینے کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِن یقاتلوکم یولوکم الادبار اگر وہ تم سے جنگ کریں تو وہ تم سے پیٹھ پھیر لیں گے، ثم لا ینصرون پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ نمبر 111 ہے، جس میں اللہ رب العزت ہمیں ایک امید دلا رہے ہیں، ایک اسٹرینتھ بنا رہے ہیں، مسلمانوں کو ایک طاقت دے رہے ہیں اور آئندہ کے لیے ان کو ایک تسلی دے رہے ہیں۔ لیکن کون سے مسلمانوں کو؟ ایسے مسلمانوں کو جو جذبہ ایمانی سے سرشار ہوں، جو اللہ رب العزت پہ مکمل توکل رکھتے ہوں اور اللہ رب العزت کو اللہ رب العزت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان، اپنے مال، اپنا سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہوں، جیسے کہ صحابہ کرام تھے۔ آپ دیکھیے گزشتہ آیت مبارکہ یاد کیجئے، جس میں اللہ رب العزت نے ہم امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو ان کی بہترین امت ہونے کا احساس دلایا تھا، اور پھر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تھا کہ جو اہل کتاب ہیں اگر یہ بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، ان میں سے زیادہ ایمان نہیں لائے، بہت کم لائے ہیں۔ اسی وجہ سے اب جو اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے، لَن یضروکم الا اذی، اللہ پاک ہمیں ہی مخاطب کر کے، ٹھیک ہے اس کا پہلا مخاطب جو ہے سب سے پہلے وہ صحابہ کرام ہیں، اللہ رب العزت سب سے زیادہ پہلے تو انہی سے یہ بات فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک ان سے فرما رہے ہیں کہ تمہیں یہ اہل کتاب کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا اذی مگر تھوڑی سی تکلیف، یعنی کہ کچھ زبانی کلامی، کوئی گالم کلوچ، کچھ باتیں، کچھ تانے، کچھ اس طرح کا کریں گے، باقی تمہیں کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب صحابہ کرام کچھ اہل کتاب جو ہے وہ مسلمان ہوتے تھے تو ان کو یہی فکر ہوتی تھی کہ ہمارے بڑے، ہمارے اہل کتاب ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ جو مسلمان تھے جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر بھی لوگ مسلمان ہو گئے اور بہت زیادہ ان کو اللہ رب العزت نے عزت سربلندی عطا کی، لیکن یہود و نصارہ ان کی بہت شدت سے مخالفت کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو نئے مسلمان ہونے والے ہیں یا پرانے، تم سب کو یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ یہود و نصارہ تمہیں کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا سکتے، تھوڑا بہت تمہیں تنگ کریں گے، تھوڑا بہت کوشش کریں گے تکلیف دینے کی، لیکن کوئی بڑا نقصان ان کے ہاتھوں سے تمہارا نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ اگر وہ تم سے جنگ کر بھی لیں، کبھی پہلی بات ہے کہ جنگ کریں گے نہیں، نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں نا میری پیاری بہنوں، اللہ پاک فرما رہے ہیں ان کو، تو پھر یہ ہے کہ اگر کبھی جنگ ہو بھی گئی تو یہ پیٹھ پھیر لیں گے، یعنی پشت پھیر لیں گے، یعنی مطلب جنگ سے بھاگ جائیں گے۔ پیٹھ پھیرنا جو ہے جنگ میں اصطلاح سمجھی جاتی ہے کہ جنگ سے منہ موڑنا، بھاگ جانا، ڈر جانا، بزدلی دکھانا۔ تو اللہ پاک فرما رہے کہ وہ بزدلی دکھائیں گے اور تم سے ڈر کے بھاگ جائیں گے، ثم لا ینصرون پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ ان کی یعنی اللہ کی طرف سے، جیسے بنی اسرائیل ہیں، یہ یہود و نصارہ ہیں، یہ اللہ ہی کو تو مانتے ہیں۔ یہودی بھی کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے جو قربانی دے دی تھی، سولی چڑھ گئے تھے، اب ہم بھی اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوگی ہر دور میں، ہر زمانے میں۔ اور پھر ظاہری اعتبار سے بھی یہود و نصارہ کو ہمیشہ جو ہے مال کے اعتبار سے، اقتدار کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ غلبہ ان کا رہا ہے، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ غلبہ، ان کی ظاہری شان و شوکت تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، اور ثم لا ینصرون اللہ کی طرف سے خصوصاً ان کے اوپر کوئی خاص مدد نہیں آئے گی اور دنیا بھی ان کی مدد نہیں کرے گی۔ اب صحابہ کرام
کے دور میں تو یہ بات بالکل بناً پوری ہوئی اللہ رب العزت کی کہ صحابہ کرام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی بھی مسلمانوں کو یہود و نصارہ سے شکست نہیں ہوئی. جیسے آپ نے دیکھا تھا نا مشرکین سے جنگ احد میں کچھ وقت کے لیے کچھ پریشانی ہوئی، مسئلے یا باقی جنگیں مختلف فتح شکست ساتھ ساتھ چلتا رہا، لیکن جو یہود و نصارہ ہیں ان سے کبھی بھی کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی. جنگ سے پہلے ہی اکثر وہ ہاتھ جو ہے نا وہ سرنڈر کر دیتے تھے، ہاتھ اٹھا دیتے تھے، بھاگ جاتے تھے اور اپنے آپ کو پیش کر لیتے تھے، جزیہ دے دیتے تھے. کبھی اگر تھوڑا بہت موقع آیا بھی تو انہی کا نقصان ہوا مسلمانوں کا. اب یہ جنگ خیبر تھی، اس میں ایسا ہوا، ایک مرتبہ ملک شام میں ہوا، مختلف جگہوں پہ جو بھی تفصیل ہے اس سب میں کیا ہوا کہ یہ یہود و نصارہ کو ہی شکست ہوئی، ان کی کوئی مدد نہیں ہوئی، انہوں نے پیٹھ پھیر کے بھاگنا انہیں پڑا، مسلمانوں کو فتح ہوئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آیت مبارکہ آج کے دور کے لیے نہیں ہے؟ کیونکہ آج تو پوری دنیا کے اوپر جو عیسائیوں کا تسلط ہے، کرسچنز کا جو حکومت ہے، جیسے امریکہ ہو گیا، یہ اس طرح بہت زیادہ پوری دنیا کے اوپر غلبہ ان لوگوں کا. ہر ملک جو نہیں بھی ان کے انڈر، وہ تب بھی وہ بھی انہی کی بات مانتے ہیں، انہی کی بات چلتی ہے ہر جگہ. پھر اس کے علاوہ جو فلسطین میں حال ہو رہا ہے، اس میں جو بنی اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے، وہ سب سوچنے کی بات ہے کہ کیا وہ وہاں پر ان کے لیے یہ نہیں کہا گیا تھا کیوں آج مسلمان مغلوب ہیں اور عیسائی غالب ہیں، اور خاص طور پہ اسرائیل فلسطین میں غالب ہے کیوں؟ اس کی ایک بڑی ریزن، اچھا صحابہ کرام کے دور میں صرف بات ہوتی تو صلاح الدین ایوبی کے دور میں مسلمانوں کو فتح نہ ہوتی. صلاح الدین ایوبی کے دور میں بھی ان کا بڑا روب دبدبا سب کچھ تھا، لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے صلاح الدین ایوبی کے دور میں فلسطین جو ہے نا وہ مسجد اقصی آزاد ہو گئی اور سب کچھ وہاں بھی ہوا. تو اس کا جواب یہ ہے میری پیاری بہنوں کہ اللہ رب العزت ہے نا ہمیشہ جو فتح ہے، جو کامیابی ہے، اس کو ہمت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ جوڑا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مسلمان بیٹھ جائیں اور ہمارے اوپر آ کے تو پیش کیا جائے گا کہ نہیں یہ حکومت تم لے لو، پوری دنیا میں تم حکومت کر لو، اور عیسائی جو ہے نا یہ ایک دم سے جو امریکہ کے اور سارے ان کو ڈونلڈ ٹرمپ اور وہ سارے ہٹ جائیں اور ایک دم تم آ کے یہاں پہ اقتدار سنبھال لو، اور اسرائیل میں بھی تم جو ہے نا کوئی بھی نہ آئے اور اسرائیل حملے کرے اور سب کچھ. تو اچانک وہ وہاں پر جو ہے نا سارے وہ ان کو جو ہے نا چابیاں پکڑا دیں اور کہیں کہ یہ مسجد تمہاری ہے، مسجد اقصی لے کے چلے جاؤ. ایسا نہیں ہے. آپ کو پتہ نا ہمت میں برکت ہے. ہمت مردہ مدد خدا. کبھی بھی کہیں بھی کامیابی جو ہے وہ اس سستی کے ساتھ، اس لاپرواہی کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی جو آج کا مسلمان کر رہا ہے. امید آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. آج اگر دنیا میں ہمیں لگ رہا ہے کہ کرسچنز جو ہے وہ فتح پا رہے ہیں یا ان کا غلبہ ہے یا پھر یہ کہ کہیں ان کو کامیابیاں ہو رہی ہیں، تو اس کی وجہ مسلمانوں کی نااہلی، سستی، جہاد سے منہ موڑنا، رب کریم پہ بھروسہ نہ کرنا، اپنی عیاشیوں میں مست اور مگن ہونا، اور کہیں پر بھی کوئی ہمت، کوئی چھوٹی سی ہمت بھی اپنے مسلمانوں کے لیے نہ کرنا. یہ ساری چیزیں وجوہات ہیں اس کی وجہ بن رہی ہیں کہ ان کو ابھی تک مسلمانوں کو دنیا میں غلبہ نصیب کیوں نہیں ہو رہا. جب کبھی ایسا ہوگا، مسلمان جب اٹھیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا امام مہدی آئیں گے، اور اس دور میں پوری دنیا میں دوبارہ مسلمانوں کو تسلط ملے گا. اور آج بھی تمام مسلمان ایک ہو کے اگر فلسطین کی مدد کر لیں اور اگر وہ ان کے اسرائیل کے خلاف ہو جائیں، تو پھر کیا بس یہ ہمارے عرب ممالک اور تمام ممالک ایشیائی اور یہ سارے ممالک اگر مل کے کریں تو کیا ایسا ممکن ہے کہ وہاں پہ ابھی تک جنگ ہو رہی ہے اور وہاں پہ جو حالات ہیں یہ ہوں؟ ایسے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اب یہ کہ سارے مسلمان ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے اور اپنی عیاشیوں میں اور اپنی مستی میں لگے ہوئے، اسی وجہ سے جو ہے نا ان کے اوپر آزمائش ہے، وہ تو آزمائش پہ پورے اتر رہے ہیں. اللہ رب العزت ان کو کامیابیوں سے سرفراز فرمائے. جہاد بھی جو ہے نا یہ شہادت بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اگر وہ شہید ہو رہے ہیں تب بھی وہ کامیاب ہو رہے ہیں، اگر وہ زندہ رہے تب بھی وہ کامیاب ہوں گے. لیکن یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا امتحان ہے. اس وجہ سے کچھ وقت کے لیے یہ جو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے، تو جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں ہمارے مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے، وہ دنیاوی اعتبار سے تو کچھ بھی نقصان، دنیاوی اعتبار سے کچھ نقصان ہے، لیکن اخروی اعتبار سے ان کے لیے کچھ نہیں ہے جو جذبہ جہاد سے سرفراز ہیں. تو جہاں بھی اگر یہ نقصان ہو بھی رہا ہے تو اس میں مسلمانوں کی نااہلی اور کمزوری ہے. اللہ پہ بھروسہ نہ کرنا، اللہ کے حکم جہاد جو پورے قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہم اس بارے میں پڑھیں گے، ان سب پہ عمل نہ کرنا، بلکہ یہ جو سورہ
آل عمران ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے آخر میں بھی آگے بہت زیادہ یہ ٹاپک چلے گا کہ جنگ احد میں کیا ہوا، جنگ بدر میں کیا ہوا، اور مسلمانوں کو جہاد کیسے کرنا چاہیے کیسے نہیں۔ پھر اب دیکھیے گا کہ جب اتنی آیات، اتنے میسیجز اللہ رب العزت کے ان پہ اگر مسلمان عمل پیرا نہیں ہوں گے تو پھر ایسے ہی شکست ہوگی اور ایسے ہی نقصان اٹھانے پڑیں گے۔ ادروائز مسلمان ایک متحد ہو کے اٹھیں، جب غلبہ اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، آج کہیں بھی جہاد ہو رہا ہے، کہیں بھی ایسا ہے کہ اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کی یعنی کہ اس حکومت ملک میں اسلامی حکومت نافذ کرنے کے لیے، اسلامی نظام، ایون کہ جو مسلمان ممالک ہیں وہاں پہ اسلامی نظام نہیں ہے تو اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے کوئی اٹھا اور جہاد کیا اور ملک کو فتح کر لیا ہو، تو یہ سب جب ہوگا، جب جذبہ آئے گا تو یہ اللہ تعالیٰ فتح بھی دیں گے، کیونکہ آیت مبارکہ کسی ایک دور کے لیے، کسی صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے، تو اللہ پاک فرما رہے کہ وہ نقصان نہیں دیں گے۔ لیکن یہ اوور اللہ پاک کا اصول ہے کہ جب انسان کوشش کرتا ہے تو اسی کو الا ما سعی، انسان کو وہی ملتا ہے جو اس نے کوشش کی۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو ہمت اور وہ جذبہ، وہ صحابہ کرام جتنا تو کیا آئے گا، لیکن اس کا کوئی کونا، کوئی ایک حصہ 10% بھی مسلمانوں کے اندر آ جائے تو آج بھی مسلمان پوری دنیا پہ غلبہ پا لے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو عقل، ہدایت، ہمت، ہم سب کو اللہ رب العزت اپنے دین کے لیے قبول کرے، اور بہت آسانیاں بھی اللہ پاک ضرور فرمائے گا، لیکن اس سے پہلے اللہ رب العزت ہم سب کو جذبہ جہاد سے سرفراز ہو کے ہمت اور کوشش سے اور کچھ نہ کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔